سب سے پہلے میں مزمل بھائی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اسی معاملے کو پہلے ڈسکس کر لیں، کیونکہ ایک دم سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہلچل مچ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، درخواست دائر ہو رہی ہے، نمبر لگنے کی خواہش ہے، کچھ میں نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں، 12 تاریخ کو 12 مارچ کو ایک درخواست لگ گئی ہے سزا معطلی کی. تو چلے مین اپیلیں تو بعد کی بات ہے، لیکن اب تو دیکھیے چاہے لطیف کھوسہ صاحب ہوں، چاہے جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب خود ہوں، وہ کہتے ہیں بھئی 2 معاملات رہ گئے ہیں، ایک توشہ خانہ 2 اور ایک رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ. اس میں اگر سزا معطلی ہو جائے تو عید خان صاحب گھر منا سکتے ہیں. تو چلیں قانونی اعتبار تو معاملات عدالت میں ہے نا، اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی گنجائش نکل سکتی ہے نظام کے اندر؟ نہیں، بظاہر تو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن عدالتیں آزاد ہیں، پاکستان کی عدالتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں. اچھا، اب پچھلی دنوں ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ انہوں نے ایک فرینڈ آف کورٹ بنا دیا، پھر ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا. اب بظاہر تو وہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ، اور نہ نظر آتا تھا کہ اس کی کوئی قانونی جواز اور اس کی کوئی قانونی گنجائش موجود تھی پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت. لیکن وہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں. اچھا جی. اور اگر آئین اور قانون کے تحت میں دیکھوں تو اگر کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم نہ ہو تو مجھے نظر نہیں آتا. اطہر صاحب آپ کو یہ، کیونکہ ابھی نا سینٹیمنٹ موجود ہے بہت سے ہمارے، آپ کو پتہ ہے کچھ تو ہمارے کولیگز نے، میں لفظ استعمال کرتا ہوں پتہ نہیں ان کو اچھا لگے نا، سینہ کو بھی شروع کر دی تھی کہ جی کہیں خان صاحب کے لیے کچھ بھلا تو نہیں ہونے جا رہا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ ایک آپ کو میلٹ ڈاؤن بھی نظر آیا سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کو بھی، آپ مزمل بھائی سے ایگری کریں گے کہ عدالتیں آزاد ہیں، ہو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن بظاہراً کچھ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، ٹو بی آنیسٹ اس طرح کی بہت ساری تجزیے تبصرے میں نے بھی سنے کہ معاملات کوئی درست ہو رہے ہیں اور چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب باہر آ جائیں، پی ٹی آئی سے معاملات بہتر ہو جائیں. مجھے فی الحال ٹو بی آنیسٹ ویسی سچویشن نظر نہیں آتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس میں ابھی مزمل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جیسے معزز چیف جسٹس صاحب نے ایک طرح سے سوموٹو ہی لے لیا، خود ہی فرینڈ آف ایک عدالت بھی ان کو بنا دیا. سلمان صفدر صاحب کو جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ چلے بھی گئے، ان کی ایک رپورٹ بھی آ گئی. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی ہوتا رہے تو معزز عدالت اس طرح انٹرفیئر نہیں کرتی. تو وہاں سے پھر کچھ جو اس قسم کا بیانیہ تھا اس کو تقویت ملی. لیکن کیا اس وقت عمران خان صاحب کے لیے سسٹم میں گنجائش پیدا ہو گئی ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں گی جس سے حکومت کو خدا نخواستہ مسائل کا سامنا ہو؟ وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن ہاں، جو عمران خان کا ایک سیاسی بوجھ ہے، اور وہ جو بوجھ ہے وہ اس نظام کے اوپر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. یہ کوئی مانے یا نہ مانے، دیکھیں نا، آپ نے اگر تعصب کی اینک پہنی ہو نا تو اس میں آپ کو ایک مخصوص چیز نظر آتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ شاید اس میں کوئی تبدیلی آ جائے. لیکن جب آپ اقتدار کی اینک پہن لیں نا تو پھر وہ آپ کی اینک آپ کو کچھ اور ہی دکھاتی ہے. تو اقتدار کی اینک آپ کو جو مرضی دکھاتی رہے، لیکن اس نظام کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے عمران خان کی سیاسی شخصیت کا، ان کے سیاسی وزن کا، وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. فارچونیٹ بات ہے کہ ہم چاروں جو اس پروگرام میں ہیں، ہمارے کم از کم ہم نے کوئی اقتدار کی جو اینک ہے وہ نہیں پہنی ہوئی، تو ہم ایک اور نظریے سے، ایک اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. حسن ایوب صاحب، ویسے تو آپ کے راوی نے بہت سو کو تنگ کیا ہے اور آپ پھر بھی باز نہیں آتے. میں آپ سے بطور بھائی یہ لبرٹی لے رہا ہوں کہ آپ نے بڑے لوگوں کو تنگ کیا ہے، لیکن آپ کسی کے کام میں خیر ڈلنے نہیں دیتے. کوئی اچھی خبر خان صاحب کے لیے آتی ہے تو آپ فوری طور پہ کہتے ہیں نہیں، وہ اپیلیں تو ابھی 2-3 سال میں نہیں لگیں گی، یہ سزا معطلی بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو میں کسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہوا ہے، اور مزمل بھائی نے جس طرح کہا ہے کہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے نا، عدالتیں آزاد ہیں اور ون فائن ڈے کچھ ہو جائے؟ دیکھیے، مجھے تو نظام کی اینک یہ بتا رہی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں بھلا نہیں چاہ رہا، نظام کی اینک بتاتی ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. نظام کی اینک یہ کہتی ہے کہ اس وقت یقینی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کسی قسم کی سہولت کاری، لیکن وہ نظام وہ سہولت کاری دینے کو تیار نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے آئی ڈونٹ نو پہلے کیوں ایسی بہکی گفتگو شروع کر دی تھی کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. سچ بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ
کسی طریقے سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. یہ خان صاحب ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوئے, خان صاحب تو لیٹے ہوئے ایک عرصے سے, اور خان صاحب ایک عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ان کے لیے گنجائش پیدا ہو, لیکن آگے سے گنجائش پیدا نہیں ہو رہی. پرابلم یہ ہے ان کے لیے. عمران خان صاحب کو اگر آج تھوڑی سی بھی گنجائش ان کو اپرچونٹی نظر آئے, وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے ڈیل کرنے میں, لیکن ڈیل ملے تو نہیں. بٹ مزمل بھائی, یہ جو نظام کی اینک ہے, پتہ نہیں وہ کس رنگ کی ہے, میں تو نہیں اتنا سمجھتا, شاید آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹینٹڈ گلاس پہنا ہوا ہے یا میری آپ کی طرح یا حسن بھائی کی طرح انہوں نے اینکیں پہنی ہوئی ہیں. ان کی کیوں خان صاحب کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی؟ نمبر 2 یہ بات ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی, وہ بڑے میچور سیاستدان ہیں, انہوں نے گفتگو کی, پھر وفاقی وزیر اطلاعات کا ایک ٹویٹ آیا, وہ امریکہ میں تھے, اور پھر حالات کو بتایا گیا, حکومت تو اس کی بہت وضاحتیں دی کہ نہیں جی یہ بات کوئی ایسی سہولت عمران خان صاحب کو کبھی میسر نہیں رہی. یہ بھی مس فائر ہوا حکومت سے. اور جو میرا پہلا بنیادی سوال ہے کہ کیوں نظام کی اینک سے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا خان صاحب کے لیے؟ یہ تو ایک بیسک کامن سینس کی بات ہے کہ جب بھی 2 فریقین کے درمیان تنازع ہو تو پہلے تو دونوں چپ کر کے ایک دوسرے کی بات سنیں یا گالم گلوچ بند کریں گے, اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات ہو سکے گی نا. گالم گلوچ اور بات نہیں, بٹ مزمل بھائی معذرت کے ساتھ سر اس کا جواب دیجیے گا, جو گالم گلوچ جس کی آپ بات کریں, خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ غالباً میرے دوست سارے دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر سے اس میں ذرا خاموشی تھی. اگر کوئی اٹیک ہوا ہے یا کوئی بات آئی ہے تو وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے تھرو آئی ہے, جو 2 دسمبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو باتیں بشرا بی بی کی فیملی کے تھرو علیمہ خانم صاحبہ تک پہنچی اور انہوں نے باتیں کی. اوور آل کوئی اتنا بڑا وہ ہم جو فرنٹل اٹیک تھا وہ اس میں وہ لمٹ ہوا ہے, لیکن پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. نہیں, لمٹ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں. عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل تو شاید اس لیے بھی آف ہے کہ اس کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے, وہ اس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ تو جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل اگر خاموش ہے تو پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کیوں نہیں اس طرح بیہیو کر رہا ہے جیسے عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل بیہیو کر رہا ہے. وہ تو اپنے لیگل امپلیکیشنز کو دیکھ رہا ہے وہ ٹویٹر ہینڈل, وہ کوئی پالیسی کے تحت خاموش نہیں ہے. کیونکہ ہمیں تو پھر نظر آتا ہے نا, جب آپ ایسی چیزیں پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہو جاتی ہیں اور پھر علیمہ خان اس کی بات کرتی ہیں, پھر اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کی پالیسی تو وہی بنتی ہے نا جو علیمہ خان کہتی ہیں یا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہتا ہے. اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ قانون اور آئین کی بات جیسے کہ حسن نے کی, دیکھیں آئینی قانونی طور پہ ہمیں سزا معطل ہوتی نظر نہیں آتی ہے, لیکن اگر کوئی جج جوڈیشل ایکٹیویزم کرنا چاہے تو ہم اسے روک بھی نہیں سکتے ہیں. پاکستان کے آئین اور قانون میں کسی جج کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی کوئی سزا نہیں ہے. جج کریج سے باہر نکل کے انصاف کو ناانصافی میں بدلتے, ناانصافی کو انصاف میں بدل دے. اگر کسی نے سیٹیں نہیں بھی مانگی ہوئی ان کو دے دے, جو چیز پرے میں موجود نہیں ہے وہ بھی دے دی جائے, تو کوئی قانون آئین اس جج کو روکتا تو نہیں ہے.